اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم محتشم حاضرین ناظرین سامعین، نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی ذات پاک والا صفات کے حوالے سے ہم مسلسل کئی جمعوں سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں انسان کی ذات اور انسان کی ذات میں انسان کی شخصیت اور انسان کی شخصیت میں انسان کا دل جو بدن میں ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہمیشہ دل کا ذکر کیا جاتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں بھی ہمیں دل کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پہ ثابت کر دے، یعنی قائم فرما دے۔ تو دل جو ہے وہ انسان کی ذات میں، انسان کے بدن میں سب سے اہم چیز اس کا دل ہے، اور ہم ہر جذبے اور احساس کے حوالے سے دل کا لفظ بولتے ہیں۔ کوئی بھی احساس ہے، کوئی بھی جذبہ ہے، کوئی بھی چیز ہے تو ہم دلی طور پہ کہتے ہیں کہ اس کا دکھ ہوا ہے، اس کا رنج ہوا ہے، یا اس کا افسوس ہوا ہے، مجھے قلبی طور پہ، دلی طور پہ اس چیز کا افسوس ہوا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے قلبی طور پہ، دلی طور پہ، اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل انسان کی بدن کی مرکزی چیز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مرکزی حصہ ہی قرار دیا ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ بدن میں ایک ٹکڑا ہے، جو سنور جائے تو انسان سنور جاتا ہے، اور جو بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے تمہارا، جو کہ بگڑ جائے تو تم بگڑ جاتے ہو، وہ سنور جائے تو تم سنور جاتے ہو۔ اب دل کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنے زندگی میں ہر چیز میں فرق رکھتا ہے، اسی طرح دل کے احساسات میں بھی فرق رکھتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید جو نازل کیا وہ اسی لیے نازل کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو سنوار سکیں۔ یعنی قرآن مجید بنیادی طور پہ انسان کے دل کو، انسان کی ذات کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ تو ہماری توجہ جو ہے، اگر ہم دل کو سنوارنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے دل کی جانب توجہ دیں۔ دل کی جانب کیسے توجہ دیں گے؟ گریبان کھول کے یوں کر کے دیکھیں گے، یا پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے؟ ویسے تو وہ شعر ہے کہ بھی دل میں ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو مطلب ہے کہ دل کی اتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ یعنی دل میں یار بھی بستا ہے، تو دل میں اس کی تصویر بھی ہوتی ہے، یعنی ہمیں تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم جب چاہتے ہیں اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو تصویر یار ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ تو دل کی بڑی اہمیت ہے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے جہاں پہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا ذکر فرماتا ہے، وہاں پہ دیکھیے اس لفظ کے بولنے سے پہلے
میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے سیاق کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اسے چیک کرنا چاہیے کہ اس کی بچت کیا ہے. یعنی بچت جو ہے جس طرح ہم بینک بیلنس میں چیک کرتے ہیں، شاید اس سے زیادہ ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہماری آگے بھیجی گئی بچت جو ہے وہ کیا ہے، اور جو بچت ہے جو کیا ہے وہ عمل کی شکل میں ہونی چاہیے. یعنی باتوں کی شکل میں بھی نیکی کی باتیں کی جائیں تو اچھا ہے، لیکن عمل کی شکل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھول گئے، اس لیے کہ خدا کو بھول جانے والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا احتساب نہیں رکھتے کہ انہوں نے اللہ کے پاس کیا بھیجا ہے. اللہ کے پاس بھیجنے والے خدا کو نہیں بھول سکتے، اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ فی الواقع وہ خدا کو نہیں بھولے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا. اس لیے کہ جب انسان اپنی ذات کے مقصد کو بھول جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے. جو کسی چیز کا جو مقصد ہے، اگر آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فضول چیز خریدی ہے یا رکھی ہے یا لی ہے. تو یہ انسان جو ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، جب وہ بھول گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود کو ہی بھلا دیا ہے، اپنی حیثیت کو، اپنی حقیقت کو، اپنے منزل کو اور اپنے مقصد کو اس نے بھلا دیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ دیکھیں، اب جیسے آپ فرق کر سکتے ہیں کہ فلاں یاد رکھتا ہے آپ کو، فلاں یاد نہیں رکھتا، اس میں آپ فرق کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ پاک فرق کرتے ہیں کہ جو یاد رکھتا ہے وہ جنت والے ہیں، اور جو یاد نہیں رکھتے وہ آگ والے ہیں، اور جنت اور آگ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے، ہم نے قرآن مجید میں کئی بار پڑھا ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید جو اترا ہے، وہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں اور علی قلبک، آپ کے دل اطہر پر جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اب دل کی طاقت سے، دل کی قوت سے انسان کی شناسائی ہے، یا انسان کے مرتبے اور انسان کے رتبے کی شناسائی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار کتنا رکھتا ہے یا طاقت کتنی رکھتا ہے یا مال کتنا رکھتا ہے، اس کا فی الواقع معیار اس کا دل ہے، اس کے دل کے احساسات ہیں، اس کے خیالات ہیں، اور وہ جو دل میں اس کے جذبات ہیں وہ دراصل انسان کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں. اس لیے کہ صحابہ کرام میں کوئی امیر تھا، کوئی غریب تھا، اور حضرت بلال بہت غریب تھے، حضرت سلیمان فارسی بہت غریب تھے. اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دہاڑی دار مزدور تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی عظمت کا کیا عالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دولت سے نہیں، اقتدار سے نہیں، طاقت سے نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی سے. اور یہ کام ایسا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اقتدار حاصل نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کوئی دولت حاصل نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کوئی جاگیر حاصل نہ کر سکے، لیکن کیا دل کی طہارت کسی انسان کی طاقت سے یا اس کی رینج سے یا اس کی ریچ سے دور ہے؟ وہ نہیں ہے. یہ ہر انسان کی طاقت میں ہے کہ وہ اپنے دل کو سنوار سکتا ہے. پیغمبر کریم کے دل پاک کے حوالے سے، دل اطہر کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جب نازل کیا، حالانکہ کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا تھا، کتاب کی صورت میں بھی ہو سکتا تھا، پرنٹڈ صورت میں بھی ہو سکتا تھا، تختیوں کی صورت میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن قرآن فرماتا ہے اللہ نے آپ کے دل پہ قرآن کو نازل کیا ہے. اور قرآن کی ہیبت اور عظمت کیا ہے، اس سورہ پاک میں، سورۃ الممتحنہ کی اس آیت پاک میں یہ بتایا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا مقام کیا ہے، اور اس قلب اطہر سے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کریم کی شان کیا ہے. دیکھیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو، علی جبل لرأیتہ،
پہاڑ پہ نازل کرتے تو لارا آئیتا ہو، تو دیکھتا، ایک تو پہاڑ اس کے بوجھ سے جھک جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یعنی اگر ہم قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر تو دب جاتا، یعنی یا تو زمین میں اتر جاتا یا پھر یہ ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یا اس کا دراصل قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا. اب پہاڑ جیسی طاقت والی چیز پہ قرآن نازل ہوتا تو نام و نشان مٹا دیتا، لیکن اب آپ تھوڑا تصور کیجئے کہ یہی قرآن پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پہ نازل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل پاک جو ہے، آپ کا دل اطہر جو ہے، وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ ٹھوس ہے، زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ ہیلدی ہے کہ قرآن آپ کے دل اطہر پہ نازل ہوا، لیکن آپ کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اسی طرح قائم و دائم رہا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دل اطہر آسمان سے زیادہ وسعت رکھتا ہے، آپ کا دل پاک سمندر سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور آپ کا دل اطہر جو ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. جب اس طرح کا دل ہو تو دل کی کسوٹی پہ ذرا اگر شان مصطفیٰ کو پرکھیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ ہم نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں انسانوں کے سامنے تاکہ وہ سوچ سکیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ویسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا ہے، ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.